بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 170 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے رمی کے مؤخر کرنے کا حکم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ اگر کسی عذر کے ساتھ یا بغیر عذر کے رمی مؤخر کر لی گئی تو اس کا کیا حکم ہے، یہ مکروہ ہے یا حرام ہے، اور اگر مکروہ ہے تو کس درجے کا ہے، تو اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ اور آج کا جو باب ہے وہ بھی کچھ اسی سے ملتا جلتا ہی ہے، اور اس باب کے حوالے سے جو امام محمد نے تحریر کیا ہے وہ ہے باب تاخیر رمی الجمار من علت او من غیر علت وما یکرہ من ذالک۔ یہ باب ہے رمی جمار کو مؤخر کرنے کے حوالے سے، وہ کسی عذر سے ہو یا بغیر کسی عذر کے ہو، اور وہ جو اس میں کراہت ہے اس کے بیان میں یہ باب ہے۔ حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ امام محمد لکھتے ہیں اخبرنا مالک حدثنا عبد الله بن ابي بكر ان اباه اخبره ان ابا البداح بن عاصم بن عدي اخبره عن ابيه عاصم بن عدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رخص لرعاء الابل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون من الغد او من بعد الغد لیومین ثم یرمون یوم النفر۔ امام محمد حدیث پاک ذکر کرتے ہیں امام مالک سے روایت کرتے ہوئے، آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے کہ عبداللہ بن ابو بکر نے اپنے والد سے یہ بتایا کہ ابو البداح بن عاصم بن عدی نے انہیں اپنے والد عاصم بن عدی سے متعلق یہ خبر دی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اونٹ چرانے والوں کو منا کے سوا رات بسر کرنے کی اجازت جو ہے وہ دے دی، اور فرمایا کہ یہ لوگ قربانی کے دن رمی کریں، پھر دوسرے یا پھر تیسرے دن بقیہ 2 دن کی رمی کریں، پھر کوچ کے دن کی رمی بھی کریں گے۔ قال محمد من جمع رمی یومین فی یوم من علت او غیر علت فلا کفارۃ علیہ الا انہ یکرہ لہ ان یدع ذلک من غیر علت حتی الغد۔ وقال ابو حنیفۃ رحمۃ اللہ علیہ اذا ترک ذلك حتى الغد فعليه دم۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس باب کی حدیث پاک کو تحریر فرمانے کے بعد مسلک احناف اپنا نظریہ اور امام اعظم کے قول میں جو فرق ہے وہ بھی تحریر کرتے ہیں۔ ایک ہی حدیث تھی اس باب کی، تو آپ کہتے ہیں کہ جس نے کسی عذر یا بغیر عذر کے 2 دن کی رمی جمع کی، یعنی ایک ہی دن میں 2 دن کی رمی اس نے کر لی، تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ایسا کرنا یہ مکروہ ہے کہ بغیر عذر کے کل تک رمی کو ترک کرے، تو ایسا اسے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا قول ہے، ان کا نظریہ ہے۔ جبکہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب کوئی شخص پہلے دن کی رمی اور دوسرے دن تک اسے چھوڑ دیتا ہے، رمی پہلے دن کی دوسرے دن تک اسے چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے شخص پر دم لازم آئے گا، واجب ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس باب کی اس روایت میں 2 مسئلے بیان ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ضرورت مند رات کو بھی رمی کر سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ 11 اور 12 تاریخ کو ہی رمی کرنا جائز ہے، اور 2 دن کی رمی مطلقاً جمع کرنا یہ جائز ہے، اس میں مجبوری یا غیر مجبوری کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اچھا، اس جمع کرنے پر کوئی کفارہ بھی لازم نہیں آتا۔ یہ امام محمد نے جو لکھا وہ آپ نے سنا بھی
لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ ایک مخصوص وقت کا اس کو فعل سمجھتے ہیں، اور موقت بالزمان یا بالمکان کو وقت مخصوص اور مکان مخصوص میں ہی کرنا چونکہ واجب ہوتا ہے تو یہ سے موقت سمجھتے ہیں، اور موقت کو اسی مخصوص دورانیے میں کرنا یہ لازم ہوتا ہے، تو اگر وہ اس دورانیے میں نہیں کرتا تو پھر اس پر دم لازم آئے گا۔ تو امام صاحب کے مسئلے کی جو ہے وہ مزید وضاحت میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے پھر وہ کچھ پیش کی جائے۔ امام صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے تمام رمی کو دوسری صبح تک مؤخر کر دیا تو اس پر امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک دم واجب ہے۔ اگر کسی نے مکمل رمی نہ چھوڑی بلکہ تھوڑی سی چھوڑ دی اور زیادہ کر لی تو اس پر صدقہ یہ لازم آئے گا، مگر اس صورت میں کہ دم کو پہنچ جائے، جس کو عنقریب جو ہے وہ ذکر بھی کیا جائے گا۔ اور اگر کسی نے رمی کا اکثر حصہ وہ چھوڑ دیا تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس پر دم واجب ہے، کیونکہ جمی رمی کے ترک پر آپ کے نزدیک وہ دم واجب ہوتا ہے، اور اکثر کا ترک جو ہے وہ جمی کا ترک ہی ہے، کیونکہ للاکثر حکم الکل کہ اکثر پر کل کا حکم لگتا ہے، تو لہٰذا دم لازم آئے گا۔ اچھا، صاحبین کے نزدیک مکمل رمی ترک کرنے جو ہے یہ بھی دم کا وجوب نہیں ہے، مکمل رمی اگر کوئی ترک کر دیتے صورت میں بھی دم کا وجوب ان کے ہاں نہیں ہے، لہٰذا اکثر پر بھی نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے 11-12 ذی الحجہ کی رمی سے کسی ایک دن کی رمی ترک کی تو اس پر صدقہ واجب ہوگا، کیونکہ اس دن کی مکمل رمی میں سے اس نے کم کو ترک کیا ہے۔ 11 اور 12 ذی الحجہ کو 3 جمرات کی رمی کرنا پڑتی ہے، لہٰذا ایک کو ترک کرنے والا وہ دراصل رمی کا اکثر حصہ ادا کر رہا ہے، لہٰذا دم واجب نہیں ہوگا۔ ہاں، عید کے دن یعنی 10ویں ذی الحجہ کو چونکہ صرف ایک جمرہ کی رمی کرنا تھی اور رمی 7 کنکریوں سے مکمل ہوتی ہے، اس لیے اگر کسی نے 4 کنکریاں مار لیں تو دم سے بچ گیا ہے، لیکن صدقہ پھر بھی لازم آئے گا، اور اگر 4 ترک کی اور 3 کنکریاں ماری تو اس صورت میں اس پر دم لازم آئے گا، چونکہ اکثر اس نے چھوڑ دیا ہے۔ ہر دن کا وظیفہ وہ الگ الگ ہے، یعنی 11-12 ذی الحجہ کو اگر 2 جمرات کو 7 کنکریاں ماریں اور ایک جمرہ کو کنکریاں مارنا ترک کر دیا تو پھر صدقہ یہ لازم آئے گا، اور اگر ایک کو رمی کی اور 2 کو چھوڑ دیا تو دم لازم آئے گا۔ ہاں، اگر اس نے 3 دن کی رمی ترک کر دی تو ان سب کا ایک ہی جو ہے وہ ان سب کا دم لازم آئے گا، جبکہ وہ 3 دنوں کی رمی اکٹھی ترتیب وار کرنا چاہتا تھا، لیکن صاحبین کے نزدیک اس صورت میں دم لازم نہیں آتا، اگر وہ قضا کر لے تو اس صورت میں وہ دم لازم نہیں مانتے۔ اصل بات یہ ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رمی کا وقت جو ہے نا وہ مقرر ہے، یعنی یہ بات ہوگی کہ موقت مانتے ہیں، یعنی صبح صادق تک، اور یہ ایک مخصوص وقت ہے، اور صاحبین کے نزدیک اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، تو اس لیے پھر وہ دم اور بغیر دم کا بھی اس میں چکر ہے۔ اچھا، اسی طرح امام اعظم اور صاحبین کا جو تاخیر رمی میں بھی اختلاف ہے، جیسا کہ بعض دیگر نسخوں کو بعض پر مقدم کرنے میں اختلاف ہے۔ مثلا رمی سے پہلے کسی نے حلق کرا لیا، قارئ نے رمی سے قبل حلق کرا لیا، جذبہ سے پہلے حلق کرا لیا۔ صاحبین کی دلیل اس معاملے میں یہ ہے کہ ان افعال میں سے جو فعل رہ گیا جب حاجی نے اسے قضا کر لیا تو فوت شدہ کا نقصان پورا ہو گیا، لہٰذا قضا کے ساتھ اور کوئی چیز بھی لازم نہیں آئے گی۔ جبکہ امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ان نے فرمایا کہ جس نے کسی حکم کو دوسرے پر مقدم کیا اس پر دم واجب ہے، کیونکہ تاخیر مکان سے دم واجب آتا ہے جب کوئی چیز کسی مکان کے ساتھ خاص ہو، جیسا کہ احرام ہے۔ اسی طرح جو چیز کسی وقت کے ساتھ مخصوص ہو، جب اسے اس مخصوص وقت سے پیچھے کر دیا جائے تو بھی دم لازم آتا ہے۔ اچھا، اب یہ مسئلہ جو ہے وہ ہدایہ اور فتح القدیر کے حوالے سے، البدایہ ثنائیہ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھے گئے۔ ہدایہ کی اس عبارت کے نیچے ابن حمام نے فرمایا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے
کہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ یہ ہے کہ کسی موقت حکم کو دوسرے موقت پر مقدم کرنے سے دم واجب ہوتا ہے۔ بعض نسخوں میں یہاں حضرت عبداللہ بن مسعود کے بجائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا نام موجود ہے، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ نے اسے روایت کیا ہے۔ روایت جو ہے اس میں ایک راوی، اس روایت میں ابراہیم بن مہاجر، اگرچہ وہ ضعیف ہیں لیکن امام طحاوی نے اسے ایک اور سند کے ساتھ بھی روایت کیا ہے جس میں یہ راوی نہیں ہے۔ تو اس روایت کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، جس میں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارے میں یہ الفاظ ذکر کیے ہیں کہ افعل ولا حرج، یعنی جس نے منا کے مختلف افعال میں پس و پیش کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال یہ دلیل وہ حضرات پیش کرتے ہیں جو منا کے افعال میں تقدیم و تاخیر پر دم یا کفارے کا قول نہیں کرتے، لیکن لا حرج کا واضح مفہوم یہ ہے کہ منا کے افعال میں تقدیم و تاخیر سے دم دینے کے بعد مجموعی حج میں کوئی نقص نہیں رہتا، لہذا ثابت ہوا کہ منا کے احکام میں ترتیب لازم ہے، اس کے ترک پر دم لازم آئے گا، کیونکہ رمی کے موقت ہونے میں امام اعظم کے دلائل قوی ہیں۔ احرام کے موقت ہونے کی وجہ سے اگر کوئی شخص میقات سے احرام باندھے بغیر گزر جاتا ہے تو اس پر دم لازم آتا ہے۔ اسی طرح منا کے احکام موقتہ میں تقدیم و تاخیر سے دم لازم آنا چاہیے۔ ان احکام کی تقدیم و تاخیر کے بارے میں بھی جو ہے وہ مروی ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، جس نے حج کے احکام میں سے کسی حکم کو مقدم یا مؤخر کیا، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں لکھا ہے کہ جس نے حج کے احکام میں سے کسی حکم کو مقدم یا مؤخر کیا تو اسے دم دینا پڑے گا۔ اس حوالے سے سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ جس نے اپنے حج کے افعال میں سے کسی فعل کو دوسرے سے پہلے ادا کیا یا ذبح سے پہلے کسی نے اگر ذبح سے قبل حلق کرا لیا تو اس پر وہ دم دے گا۔ پھر انہوں نے یہ آیت کریمہ بھی تلاوت کی، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، کہ اپنے سروں کا حلق نہ کراؤ جب تک کہ ہدی اپنے مقام کو نہ پہنچ جائے۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 196 یعنی 196 نمبر آیت کے اندر یہ آیت کا جز موجود ہے۔ تو مختصر یہ کہ ان تمام تر روایات نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کو ہی مضبوط کیا ہے، تو لہٰذا جو امام اعظم کا موقف ہے وہ مضبوط اور پائیدار ہے اور یہی قابل اعتماد بھی ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارا آج کا سبق تھا، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔